کھول دیجیے کل کوثر انا اعطینا انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا آپ کو بے شک خدا نے آپ کو بے شک خدا نے کر دیا کوثر عطا انا کل کوثر انا اعطینا آپ کو بے شک خدا نے آپ کو بے شک خدا نے کر دیا کوثر عطا انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا. اور یہاں سے بند لازم فرمائیں کافروں نے ظلم ڈھایا تنزیہ کلمات سے نسل اب کیسے بڑھے گی آپ کی اس ذات سے تب خدا نے برملا اعلان یہ فرما دیا تب خدا نے برملا اعلان یہ فرما دیا سورہ کوثر نبی کی شان میں نازل کیا سورہ کوثر نبی کی شان میں نازل کیا اے نبی یہ محترم کہہ دیجئے شاہ امم میری امت کو خدا نے میری امت کو خدا نے بے روایت کر دیا انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا انا اعطینا کل کوثر. اس کے بعد کیا آیا فرمایا اس وقت کاغذ آیا کاغذ کے اوپر حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے ہم اس سے پیسہ مانگ رہے ہیں. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈر ہے بندے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ درخت کے پتوں پر حکومت اپنی مہر لگا کر بھیجے گی تو اسے پیسہ مانگے گا. یہ مولوی جو کاغذی مولوی ہیں اللہ رسول کی مہر انہی کے اوپر لگی ہے. اگر تم سونے چاندی والا سکہ ڈھونڈو گے تو جاؤ امام ابو حنیفہ کو کھودو امام شافعی سے مسئلہ پوچھو امام احمد ابن حنبل سے نماز جنازہ پڑھاؤ امام ابو یوسف سے اپنی نماز پڑھاؤ کیوں جاتے ہو اسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے جس کی برائی کرتے. تو بھائی ماننا تو ہمیں ہے سننا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کردار اور کلچر اور اس کی سماج اور سوسائٹی ہرگز نہ دیکھا جائے انظر الی المقال ولا تنظر الی القائل اس کی زبان کو دیکھا جائے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے دین کے مطابق ہیں یا غیر دین کے مطابق ہیں. اگر اس کا جملہ صحیح ہے اس کی باتیں صحیح ہیں تو اس کو سر پہ بٹھایا جائے ان کی باتوں کا احترام کیا جائے نصیحت دیواروں سے نصیحت کو حاصل کیا جائے. ہمارے بزرگوں نے تو کتوں سے نصیحت حاصل کیا ہے اور ہم جس مولوی پہ شک کر لیتے ہیں اس کی زبان سے اللہ رسول کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ بہت بڑی تنگ نظری ہے مسلمانوں. تو آقا نے فرمایا او مستمعین عالم دین کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ ولا تکن الخامس فتهلكن اور اس کی چاروں کے علاوہ اگر پانچویں بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ. لہذا ہم مجلس کو جوڑنے بیٹھے تھے عالم دین کی فضیلت بیان کرنے بیٹھے تھے. عالم دین کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ عالم دین جس کی اپنی وراثت جس کو نبی اکرم علیہ السلام نے سونپ دیا اس کی فضیلت کتنی بڑی. ہم منظر کے اگر وارث بن جائیں تو ہمارے اوپر سے نیچے تک جتنے احباب ہیں سب احترام کریں اور نبی اکرم علیہ السلام سے زیادہ برگزیدہ اور مقدس شخص اس کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا. اس کے سچے پکے جانثار اس کے سچے پکے جانشین اس کے سچے وارث یہی عالم دین ہے جن کو ہم لوگ دیکھیں گے
تو इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। एक ज़ईफ़ हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में पड़े होंगे, अपनी अपनी पड़ी होगी, उस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अगर अल्लाह पूछ लेंगे बंदे बता तूने किसी आलिम को देखा? वो बोलेगा नहीं देखा। अल्लाह फरमाएंगे किसी आलिम दीन के दोस्त को देखा है? वो कहेगा उसको भी हाँ जी उसके दोस्त को देखा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे जलाल की कसम, जिन आंखों ने किसी आलिम दीन के दोस्त को देख लिया उन आंखों पे हम जहन्नम को हराम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम उसकी जिंदगी से हटकर यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त मौजूदा वक्त में जो उलमाए दीन हैं सही बरहक हैं, लेकिन जब कभी ऐसा दौर आए दीन की बातें दीन के मुताबिक की जाएं, जब जब की जाएं, जहाँ जहाँ की जाएं, जिस जिस शक्ल में कही जाएं, उसको जरूर सुना जाए, समझा जाए और अमल करने की नीयत से बैठा जाए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फायदा होगा। अभी एक बाद दिगरे शोराए इस्लाम निहायत कीमती और करामत बातें बयान फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और इरादा है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम उलमाए इकराम की कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अब इसके बाद में मैं चाहता ये हूँ कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए इन नाम से जानती और पहचानती है, उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ इन अशार के साथ ज़माने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए, ज़माने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए, चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए, चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। मैं जैसा चाहता हूँ काश वैसा कर दिया जाए। एक नजर भी गुंबदे खजरा को देखा है, जिन्होंने एक नजर भी गुंबदे खजरा को देखा है, उन्हें दुनिया की कोई दिलकशी अच्छी नहीं लगती, उन्हें दुनिया की कोई दिलकशी अच्छी नहीं लगती। जमाने से न डरना ये तो बेहतर बात है, लेकिन जमाने से न डरना ये तो बेहतर बात है, लेकिन बिना खौफे खुदा बंदगी अच्छी नहीं लगती, बिना खौफे खुदा बंदगी अच्छी नहीं लगती। नबी की नात हो और नाते में मदहे सहाबा हो, नबी की नात हो और नात में मदहे सहाबा हो, वही तो नात अच्छी है, वही अशार अच्छे हैं। इन्हीं चंद अशार के साथ मैं चाहता हूँ जनाब कारी अब्दुल बातिल साहब आए और अपने कलाम से हम तमाम सामाईन के कुलूब को महसूस फरमाए। भाई आप हजरत आगे आ जाए, कुर्सियाँ कुछ खाली है इधर आगे, आप हजरत आगे आ जाए। भाई बड़े हजरत आगे आ जाए, बच्चे पढ़ो अच्छा बाद में पढ़ो। चलो चलो बैठाओ 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 आप आ जाओ बैठो 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 आगे आ जाओ। दो तीन शेर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मियारी का नाम है मत
ضمن میں نے دو شعر پڑھے جو پڑھنے کا مقصد تھا وہ شعر سے سن رہی تھی کا والد محترم آپ نے تو اس کالے کلوٹی کو تو دیکھا مگر بھیجا کس نے یہ نہیں دیکھا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ رشتہ مجھے منظور ہے رشتہ مجھے منظور ہے نبی کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول رشتہ منظور ہے کہا تمہارے پاس کچھ ہے کہا کچھ نہیں چندہ ہوا وہ کہا جا بیوی کے لیے سامان لے کر کے آؤ بازار پہنچتے ہیں منادی نے آواز دی جہاد کے لیے تو بجائے بیوی کے سامان کے لیے انہوں نے جنگ کے سامان خریدے اور جنگ لڑی شہید ہو گئے جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانی مبارک پر اللہ کے رسول نے ان کا سر رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے پھر اللہ کے رسول مسکرائے پھر اپنی گردن پھیر دی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ وہی ساتھ جس کے لیے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی مدینے کی بچی تھی جو تھا زمین آج ہے آسمان پورا مجمع کر کے مطلب سبحان اللہ کوئی خاموش رہے گا نیچے رسالی پر دیکھیے گا ارے اب تو بول دو ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی محبت کا دولہا اثر آ رہا ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی بہرائچ والے سمجھ نہیں پاتے